50 ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا ذکر فرمایا. اللہ فرمائیں کہ خذوہ فغلوا، انہیں پکڑ لو، ثم الجحیم صلوا، انہیں جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی لمبی زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹ کر اونھے منہ جہنم میں ڈال دو. کافروں نے جب سنا تو کہنے لگے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو وہ لے آؤ. کہاں ہے وہ قیامت، کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ زنجیریں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ اگلی صورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں. اس کی 2 تفاسیر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمائی. سأل سائل بعذاب واقع، سأل مانگا، سوال کیا مانگنے والے نے اللہ کے عذاب کو. کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء نے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ 950 سال ہو گئے اب تو یہ مانتے نہیں ہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ ان میں سے کسی ایک کے گھر کو باقی نہ چھوڑ، اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ تیری نافرمان قوم ہی پیدا کریں گے اور فسق و فجور کے علاوہ ان کے گھروں میں کوئی نیکی نہیں آئے گی. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے ہمارے رب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ ایمان تو لاتے نہیں ہیں، تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. ایک تو تفسیر مفسرین نے یہ فرمائی کہ انبیاء نے مانگا کہ جو اللہ مانگ رہے ہیں انہیں دے دے. دوسری تفسیر سأل سائل، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی عقبہ بن معیط، یہ لوگ کہا کرتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حق پر ہیں فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے. یہ دعا بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر یہ لوگ کیا کرتے تھے. اب اتنا بعذاب علیم، یہاں پر دردناک عذاب ہی بھیج دے اگر یہ سچے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سأل، مانگا جو انہوں نے انہیں عذاب وہ دے دیا گیا. سأل سائل، مانگا مانگنے والے نے، بعذاب واقع، واقع ہونے والا عذاب، للکافرین لیس لہ دافع، یہ کافروں پر ایسا عذاب واقع ہوگا کہ یہ دفع ہونے والا، یہ ٹلنے والا عذاب نہیں. من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذی المعارج، وہ اللہ جو زینوں کا مالک ہے، جو سیڑھیوں کا مالک ہے. اللہ رب العزت نے زینے بنائے ہیں جہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف. بے قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ دوسرے فرشتے، والملائکۃ والروح فیہا، زمین پر نازل ہوتے ہیں. یہ اترتے کہاں سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے اللہ نے سیڑھیاں بنائی ہیں. ان سیڑھیوں کا، ان زینوں کا اللہ مالک ہے. تعرج الملائکۃ والروح، چڑھیں گے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف. فی یوم، اس دن، کان مقدارہ 50 الف سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر. نبی علیہ السلام اور ہمارے اس زمانے کو 1400 سال، 1500 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 1442 سال گزرے ہیں.
اور وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اندازہ لگائیں کتنا بڑا دن. دوسری جگہ ارشاد ہوا الف سنۃ مما تعدون، جن دنوں کو تم شمار کرتے ہو 1000 سال کے برابر. اس لیے ہر بندے کی کیفیت الگ ہوگی. کسی کو 1000 سال کا دن معلوم ہوگا. فرمایا کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جتنا وقت 4 رکعت نماز پڑھنے میں لگتا ہے، ایسے اتنے وقت میں اللہ ان کا حساب و کتاب فرما دیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. فرمایا مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ دن. فصبر صبرا جمیلا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل فرمائیں، اچھا صبر فرمائیں. ولا تکن کصاحب الحوت، سابقہ صورت میں اللہ نے فرمایا تھا میرے اس پیغمبر کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے جلدی کی اور اللہ کا حکم کے انتظار کیے بغیر وہاں سے ہجرت فرما گئے. انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر مانگ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے. انہم یرونہ بعیدا، جسے یہ دور تصور کر رہے ہیں، بعید دیکھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن جس دن آسمان تانبے کی طرف پگھل جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، زمین کو ہلنے نہیں دیتے. فرمایا وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. بنی ہوئی روئی جو ہوتی ہے اس طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. ولا يسأل حمیم حمیما، اور جگری دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، یہ پہچان لے گا اپنے دوست کو، دیکھے گا سمجھے گا کہ یہ میرا دوست ہے، میرا جگری یار ہے، میری مصیبتوں پر یہ صبر نہیں کر سکتا تھا. فرمایا یہ بھی نہیں پوچھے گا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دنیا میں انسان کو سب سے پیاری چیز، سب سے قریب تر، جس پر وہ اپنی جان بھی لٹانا چاہے تو یہ دریغ نہیں کرتا، یہ اس کا بیٹا ہوتا ہے. اپنے گلے پر چھری چلوانا تو پسند کر لیتا ہے، بیٹے کے لیے ایک کانٹا تک برداشت نہیں کرتا. فرمایا قیامت کے دن یہی مجرم دل میں تمنا کرے گا، یہ پسند کرے گا کہ اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر خود چھوٹ جائے. جس بیٹے کے لیے دنیا میں جھوٹ بولے، جس بیٹے کے لیے دنیا میں رشوت لی، جس بیٹے کے لیے دنیا میں سود پر کام کیا، اولاد کے مستقبل بنانے کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، آج یہ تمنا کرے گا کہ اسی بیٹے کو فدیے میں دے کر اسی کو جہنم میں بھیج کر میں جنت میں جاؤں. وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو جسے دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت ہے اور کسی کی بات برداشت نہیں کر پاتا. وصاحبتہ، اپنی بیوی کو فدیے میں دے کر رہا ہو جائے. واخیہ، اپنے بھائی کو فدیے میں دے دے اور خود چھوٹ جائے. وفصیلتہ التی تؤوی، خاندان اور برادریوں کی دنیا میں باتیں کیا کرتا تھا کہ میری برادری ہے، میرا خاندان ہے اور میرا خاندان میری حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی میرا نام لیتا ہے تو میری ساری برادری میرے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. اب یہ تمنا کرے گا کہ میرا سارا خاندان لے لو، میرا سارا قبیلہ لے لو، انہیں جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو. فرمایا وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، جس خاندان میں ٹھکانہ پکڑتا تھا، جو میری خبر گیری کرتا تھا، اس سارے خاندان کو، سارے قبیلے کو جہنم میں ڈال دو اور مجھے رہا کر دو. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، جو کچھ زمین میں سونا چاندی جواہرات جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا لے لو، مجھے نجات دے دو، مجھے چھوڑ دو. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اِنَّهَا لَظَىٰ، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے. نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جیسے ہی لگتی ہے کھال اتار لیتی ہے. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، ایک دفعہ کھال اتر جائے تو تکلیف دوسری بار کم ہوتی ہے. فرمایا کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، ہر کھال کے اتر جانے کے بعد، ہر کھال کے جل جانے کے بعد اللہ نئی کھال لگا دیں گے. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ نیا عذاب، نئے سے نیا عذاب یہ چکھتا رہے.
فرمایا وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ آگ میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے، یہ پیسے جمع کرتا رہا، گن گن کے رکھتا رہا، فَأَوْعَى، اپنے پاس مال جمع کرتا رہا، اللہ کے حقوق اس نے ادا نہ کیے، اس نے غریبوں پر مال نہ لٹایا، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ کے حقوق العباد ادا نہ کیے، اس لیے فرمایا اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کے شر سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ